ناظرین، آج ایجوکیشنل ایکسپو آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ اس ایکسپو میں 20 سے زائد یونیورسٹیاں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ ایکسپو ڈسٹرکٹ یوتھ آفس اپر چترال اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپر چترال نے آرگنائزیشن فار ایجوکیشنل چینج کے تعاون سے اپر چترال میں آرگنائز کر رہے ہیں۔ یہ ایجوکیشنل ایکسپو اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے۔ اس سے یہاں کے طلبہ جو ایف اے سی کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے بڑے شہروں کی طرف جاتے ہیں تو ان کو گوناگوں مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس میں اپنی مرضی کا کیریئر چننا یا اپنی مرضی کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ان کے لیے پیچیدہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں آج جن یونیورسٹیوں نے اپنے نمائندے بھیجے ہیں وہ اس حوالے سے یہاں کے اسٹوڈنٹس کو آگاہی فراہم کریں گے تاکہ ہائر اسٹڈیز کے لیے جب وہ ان یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو ان کو مناسب سبجیکٹ چننے میں یا اپنے لیے کیریئر سلیکٹ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ابھی جن یونیورسٹیز کے نمائندے یہاں موجود ہیں ان سے ہم فرداً انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی ایم سائنسز کا ریپریزنٹیٹیو۔ چونکہ ہمارے علاقے میں ہمارے ڈسٹرکٹ میں مینجمنٹ سائنسز کی طرف اسٹوڈنٹس کا رجحان کافی کم دیکھا گیا ہے، تو اس کی ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کی رجحان اس طرف لانے کے لیے انہوں نے کیا ابھی تک جو ہے کام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر جی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چترالی لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ہم بس جانتے ہیں کہ ہمارا گزارا ہوتا رہے، بس آج ہو کل کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے سر، تو اسی لیے ہم زیادہ تر اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمارے لیے ایزینس زیادہ ہو۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں گے تو چترالی میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل سائنس اور انگلش وغیرہ میں جائیں، کیونکہ سر پولیٹیکل سائنس میں جو اتنا زیادہ آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، صرف جو کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، اس سے آپ کا کام چلتا ہے۔ جبکہ آپ اگر مینجمنٹ فیلڈ میں آتے ہیں تو آپ کے پاس BBA ہوتا ہے یا اکاؤنٹنگ ہوتا ہے، اکنامکس وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے ہمیشہ ڈیلی پریکٹس بیس پہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ڈیلی پریکٹس بیس چترالیوں کو بہت ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بس کھانا ہو اور ہمارا کام چلتا رہے، تو اس طرح سے یہ چترالی جو ہے اس فیلڈ سے تھوڑے خود کو دور رکھتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ اس کے لیے یونیورسٹی نے اس طرح کیا ہے کہ سر چترال کے لوگوں کے لیے اسکالرشپس وہاں پہ سب سے زیادہ چترال کے لوگوں اور فاٹک کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو چترال کے لوگوں کے لیے وہاں پہ احساس ہوتا ہے، چیف منسٹر والا ہوتا ہے، HEC ہوتا ہے، اور دوسرے یونیورسٹی کے خود اپنے پارشل اسکالرشپ وغیرہ ہوتے ہیں۔ اگر بندے کے انٹرمیڈیٹ میں اور ٹیسٹ انٹرویو میں زیادہ مارکس ہیں تو، اور اگر وہ بندہ میں GPA مینٹین رکھتے ہیں تو یونیورسٹی والے اس کو پارشل اسکالرشپ وغیرہ دیتے ہیں اور ساتھ میں مختلف گرانٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا جو ایجوکیشن ایکسپینس ہے وہ کور کر سکے۔ اس کے بعد ہر سارے مختلف سبجیکٹس کے لیے وہاں پہ ایک USP والا جو آخان ایجوکیشن سروس ہے وہ بھی اسکالرشپ دیتا ہے، مگر وہ لون بیس پہ دیتا ہے، تو اسکالرشپ وہاں پہ آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ اور سر سب سے زیادہ جو ہے وہاں پہ شہر میں رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر بندہ باہر رہائش کرتا ہے تو وہ ماحول خراب ہوتا ہے، اس کو اسٹڈی وغیرہ میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو آئی ایم سائنس نے اس طرح کیا ہے کہ لڑکوں کے لیے آئی ایم سائنس میں 3 ہاسٹل ہے اور لڑکیوں کے لیے 2 ہاسٹل ہیں، تو سب سے زیادہ وہاں پہ جو ہے چترالی اور موجودہ وقت کے تناظر میں آپ اس کی مینجمنٹ سائنسز کے اسکوپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر مینجمنٹ سائنسز چترالی اس میں آ رہے ہیں سر، اگر ہم دیکھیں تو آئی ایم سائنس میں چترالی جو ہے کافی تعداد میں چترالی آ چکے ہیں، اور آئی ایم سائنسز ایک اس طرح ماحول پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی انڈیجنس آئیڈینٹی جو ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو لے کے کوئی تفرقہ نہیں پھیلا سکتے۔ اگر ہم یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں تو چترالیوں کا اپنا الگ گروپ بنا ہوا ہے، پٹھان کا الگ گروپ بنا ہوا ہے،
وزیرستان والوں کا الگ ہے, سوات والوں کا الگ ہے, تو یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں زیادہ تر, اور پھر پولیٹیکل بائسنس وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. تو ایم سائنس کے اندر اس طرح کوئی نہیں ہے, پیور ایجوکیشن ماحول ہے ایم سائنس میں, اور فرینڈلی اساتذہ ٹیچر سب کو صبح 8 بجے سے لے کے شام 8 بجے تک وہاں پہ ٹیچرس آپ کو اویلیبل ملیں گے, مینجمنٹ آپ کے ساتھ سپورٹیو ہوتا ہے, ڈائریکٹر صاحب ہمیشہ آپ کے پہنچ میں ہوتے ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر ہمیشہ آپ کے بات سنتے ہیں. تو اس طرح سر اگر ہم دیکھیں تو چترال والے جب وہاں جاتے ہیں تو چترال والوں کو بہت پسند کیا جاتا ہے, کیونکہ چترال والے ہم جو لوگ ہیں وہ سادہ لوگ ہیں اور ہمیشہ پڑھائی پہ زیادہ فوکس رکھتے ہیں. تو چترال والوں کو وہاں پہ زیادہ مطلب چترالیوں کو مینجمنٹ سائنس پڑھنے سے کیا فائدہ آپ دیکھتے ہیں, کیا فائدہ حاصل ہوگا ان کو؟ سر فائدہ تو بندے کے خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر میں چاہوں تو میں آکسفورڈ میں بھی نہیں پڑھ سکتا, اور اگر میں چاہوں تو میں یہاں پہ بھی پڑھ سکتا ہوں, اپنا ڈگری کمپلیٹ کر سکتا ہوں, اور اس حد تک کمپلیٹ کر سکتا ہوں جہاں تک میں آگے کچھ بن سکوں. تو بندے کو اگر خود بندے میں ڈٹرمنیشن ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن مینجمنٹ سائنس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو وہاں پہ BIC جو ہے پاکستان میں اور جو چیز ہے, اور CDC ہمارے پاس کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر, اور BIC بزنس انکیوبیشن سینٹر, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو مینجمنٹ کے لیے زیادہ فوکس کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سال میں وہاں پہ کچھ نہ کچھ CDC اور BIC میں ہم آئیڈیا پچ کرتے ہیں. بزنس چترالیوں کا بہت ناپسندیدہ چیز ہے بزنس کا نا, تو جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہمیں اتنا اپرچونیٹی ملتا ہے کہ ہم اپنا آئیڈیا پچ کر سکیں, اور ہمیں اس کے لیے سپورٹ ملتا ہے. BIC بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے اور CDC بھی ہمیں سپورٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں, اپنا آئیڈیا پچ کر سکتے ہیں, اور آئیڈیا پچ کر کے اگر ہم کیش ہوگا تو بندہ مینجمنٹ کی طرف زیادہ فوکس ہوتا ہے. اور اگر میں کچھ فائدہ حاصل کروں گا تو آپ کو بھی اس طرف آنا پڑے گا, آپ اس کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. جی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں NDU سے ریپریزنٹیٹیو, تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ what does NDU stand for? اوکے, سو بیسیکلی NDU نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے, اور نام سے ہی پتہ چلتا ہے ڈیفینس, تو یہ ملٹری کا یونیورسٹی ہے. اس کے اندر سارا سیٹ اپ ملٹری کا ہے, سیکیورٹی ہے اور سارا کچھ. لیکن جو ہم سویلینس جو جہاں پڑھتے ہیں وہ ہمیں جو پڑھاتے وہ سارے سویلینس ہیں, کوئی ملٹری کا بندہ ہمیں ٹیچ نہیں کرتا. تو اس کے اندر بیسیکلی یہ صرف سوشل سائنس کے لیے ہے. یہاں پہ انجینئرنگ میڈیکل اس کا کورس آفر نہیں ہوتا. تو سوشل سائنس کے اندر یہاں پہ جو ہے 6 ڈپارٹمنٹ ہے یہ یونیورسٹی آفر کرتا ہے. ان میں انٹرنیشنل ریلیشن ہے, گورنمنٹ پبلک پالیسی ہے, پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز ہے, اسٹریٹجک اسٹڈیز ہے, اور لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ سائنس ہے. تو یہ 6 ڈپارٹمنٹس یہ یونیورسٹی آفر کرتا ہے. اس کے علاوہ سال میں 2 دفعہ ایڈمیشن آتا ہے. اس کا ایک آتا ہے دسمبر میں اور فروری میں ان کا انٹیک ہوتا ہے, اور ایک آتا ہے جون میں اور سپٹمبر میں انٹیک ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ فی اسٹرکچر اسلام آباد میں جو دوسرے یونیورسٹیز ہے ان کے جو کمپیریزن میں اگر ہم NDU کا فی اسٹرکچر دیکھ لیں تو سب سے کم ہے, اٹس اونلی 72,000. لیکن یہاں پہ ہاسٹل پرووائڈ نہیں کرتے, تو اسی وجہ سے جو ہمارا لیونگ ایکسپینسز ہے وہ تھوڑا زیادہ آتا ہے, کیونکہ اسلام آباد جگہ یہ ایسی ہے کہ وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز. اچھا, اس میں کوئی اسکالرشپ کے پروگرامس آپ آفر کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی سر, یہاں پہ بہت سارے اسکالرشپ ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہوتے ہیں, احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہوتے ہیں, بے نظیر انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہوتے ہیں. ان کے علاوہ جو مختلف پروونسز ہے ان کے گورنمنٹ آفر کرتے ہیں, گورنمنٹ آف پنجاب, گورنمٹ آف KPK, گورنمنٹ آف سندھ. تو یہاں پہ اسکالرشپ بہت زیادہ ہے. اچھا جی سر, تھینک یو. تھینک یو سر. اس وقت ہم موجود ہیں فارمن کرسچن کالج یونیورسٹی کی ریپریزنٹیٹیو کے ساتھ. ان سے ہم اس یونیورسٹی کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہیں گے. تو ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فارمن کرسچن کالج یونیورسٹی کی سنگ بنیاد سب سے پہلے کب رکھی گئی تھی؟ سر 1857 میں یہ انگریزوں نے رکھی تھی. اچھا. تو ایجوکیشن سسٹم جو بھی ہے یہ بھی انگریزوں والا ہے. جیسے ہمارے یہاں پرنسپلز ہوتے ہیں, ڈینز ہوتے ہیں, وہاں پہ ریکٹرز ہوں گے. اچھا, تو یہ جو ہے بہت پرانا یونیورسٹی ہے. اسی وجہ سے سر کافی جو ہے مطلب پریویلیج لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اور ایلیٹ یونیورسٹی ہے. اچھا, تو ہمارے علاقے میں چونکہ پاورٹی زیادہ ہے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ یہاں ایڈمیشن کرنا چاہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کو کچھ فائنینشیل ایشوز بھی آ جاتے ہیں.
उनके लिए आप का ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स कुछ रखे हुए हैं कि नहीं, इस हवाले से? सर स्कॉलरशिप प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा है, मैं कहूँगी। जी जी वो अप्रिशिएट करते हैं कि चित्राली और गिलगित के स्टूडेंट्स जी, जी। जो हैं वो आए और उनके लिए स्पेसिफिक जी, स्कॉलरशिप जी, जी, जी। जिसको जो कि अक्सर जो है गर्ल्स के लिए होता है, वुमेन जी, 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 एम्पावरमेंट जी। तो वो 100% होता है, इसमें हॉस्टल फीस वगैरह जो है ये भी कवर हो जाते हैं। ठीक, ठीक। फिर आते हैं बॉयज़ के लिए क्या है, तो बॉयज़ के लिए ये है कि वो मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके FSC में मार्क्स, उनके मैट्रिक में मार्क्स, उसके साथ जो उनका इंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें अच्छे मार्क्स लाए जब उनके आते हैं तो वो मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर मेरिट सकते हैं। बेस्ड, अच्छा। उसके बाद सर फाइनेंशियल नीड के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा। अगर वो फाइनेंशियल एड चाहते हैं तो वो फॉर्म्स वहाँ से ले सकते हैं एडमिशन के बाद। और फिर जो है सर मैंने जितना देखा है कि नोट वाले जो है वो सब स्कॉलरशिप्स में कर रहे हैं वहाँ पे। जी, किसी जी। को 50% मिला है, किसी को 100% मिला है, वो फाइनेंशियल नीड के बुनियाद अच्छा पे। अच्छा फिर अच्छा। स्पोर्ट्स कोटे भी हैं सर, तो स्पोर्ट्स की सीटें भी जी हैं, सर। अच्छा उस पे भी उस पे भी कर सकते हैं। अच्छा अप्लाई कर सकते जी हैं, सर। ठीक। अच्छा इसमें सबसे जो बेस्ट यानी सबसे जो नुमायाँ जो डिपार्टमेंट है, जी सर। तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो यहाँ आकर कौन से डिसिप्लिन को प्रेफर करें? सर वैसे तो सभी अच्छे हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा अच्छा। है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है, फिर लिबरल आर्ट्स जो होता है, सोशल साइंस जी, 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 जी। उसके लिए तो टॉप पर है। जी, और जी, फिर जी। मैंने कहा था कि ये अंग्रेजों ने वो कहता है जी, ना जी, time जी, पे, जी, तो बिल्कुल। इंग्लिश लिटरेचर की जो है उसके लिए भी बहुत अच्छा वो बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं लम्स के रिप्रेजेंटेटिव। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आया लम्स यूनिवर्सिटी जो है, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि लम्स में सिर्फ मैनेजमेंट साइंसेस के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं या नेचुरल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स भी पढ़ाए जाते हैं। तो इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को रोशनास करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ, खुशामदीद। तो लम्स में बेसिकली जो है वो 4 स्कूल हैं: साइंस स्कूल, बिजनेस स्कूल, लॉ स्कूल और एजुकेशन। जी जी जी। एजुकेशन स्कूल ऐसा होता है कि वो एमफिल से आगे वो डिवीजन होते हैं। तो हम बेसिकली बात करते हैं बैचलर्स की। जी, जी, जी। बैचलर्स पे अगर आप आ जाते हैं तो नेचुरल साइंस के पूरे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जी, जी, और जी। केमिस्ट्री के भी 2 होते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री जी, जी, जी। तो और बायोलॉजी के भी होते हैं और बहुत से सब्जेक्ट्स इधर आते हैं। अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट्स ऑफर होते जी हैं। जी जी जी। एक मैनेजमेंट होता है और दूसरा होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जी, जी, जी। ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है तीसरा स्कूल जिसको हम कहते हैं ह्यूमैनिटी स्कूल। जी, जी, ठीक है। वहाँ पर 2 डिपार्टमेंट मतलब उसके डिपार्टमेंट्स है, जी, जी। सेक्टर है, एक इकोन है, एक ह्यूमैनिटी है। उसके अंदर जी, जी, एक इकोन में जा सकते हो और वहाँ पर सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जॉइंट मेजर भी होते हैं। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी होता है और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर माइनर भी कर सकते हैं, लाइक साइकोलॉजी होता है, MPA होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जी, जी, जिसके जी। हवाले से। तो बेसिकली लम्स में अगर जब आप इंटर होते हैं तो पूरे स्कूल के जो है वो बेसिक क्राइटेरिया एक है। जी, जी। बेसिक क्राइटेरिया है कि 70% प्लस मार्क्स होना चाहिए, मैट्रिक में भी, FSC में भी। जी 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 जी। तो फिर लम्स हर साल अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरू में एडमिशन ऑफर करता है, मतलब एप्लीकेशन ओपन करता है। तो बेसिकली जो है लम्स 2 तरह के मतलब वो टेस्ट एक्सेप्ट करता है। एक एलकेट होता है, एक सेट होता है। सेट जो है वो इंटरनेशनल होता है जी, जी, जी। और दूसरा जो है हमारे पास एलकेट होता है, लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। जी जी जी। तो फिर वो एप्लीकेशन में भी आप उसको बता सकते हैं कि मैं एलकेट दे रहा हूँ या मैं सेट दे रहा हूँ। ठीक है। तो फिर वहाँ पर एप्लीकेशन में वो आपको बता देता है कि अगर आपका एडमिशन हो गया कि आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आप उसको यस कर सकते हैं। यस करने के बाद फिर ऐसा होता है कि लम्स में तो फिर आप एलकेट देते हैं। एलकेट जो है वो बहुत आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है। इंग्लिश और मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है वो, और वो भी मैट्रिक लेवल की मैथमेटिक्स आते हैं, हाई लेवल के नहीं आते हैं। तो फिर उसके बाद ऐसा होता है कि लम्स में जब आप ये आपको जब एप्लीकेशन आएगा फिर आपको फाइनेंशियल एड के लिए भी टाइम देगा कि आपकी इनकम कितनी है, फैमिली के एक्सपेंस पूरा वहाँ पर बता देगा और उस बेस पे वो आपको स्कॉलरशिप देगा। लाइक मुझे अब मिला है वो 60% तक मिला है। ठीक है। बाकी मैं अफोर्ड कर रहा हूँ और किसको भी 120% मिलता है। 120% गिलगित बाल्टिस्तान और चित्राल वालों को बहुत ज्यादा मिलता है।
اور وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ 120% میں آپ کی ہاسٹل فیس, آپ کے یونیورسٹی کے فیس سب کچھ لانچ پے کرتا ہے, اور ایکسٹرا آپ کو اسٹائپینڈ بھی پے کرتا ہے. پے کرنے کے بعد پھر آپ کی جو ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے اسکالرشپ کے لیے, تو پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ اکیڈمک پروگرام جو ہے وہاں پر شروع ہوتا ہے. اور مینلی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے ٹیسٹ جتنا بھی اچھا ہو اور آپ کا ایپلیکیشن صحیح نہیں ہوا تو آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر دیں گے. میں نے بہت سے دوستوں کو دیکھا ہے جو آپ کے سیٹس میں بہت اچھے اسکور کیے تھے, لیکن ان سے جو کم نمبر والے تھے ان کا ایڈمیشن ہوا, ان کا نہیں ہوا. اور اس کی بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ پرسنل اسٹیٹمنٹ کے اوپر بیس کرتا ہے. اور اس کے لیے وجہ ضروری ہے کہ آپ کے لیڈرشپ اسکل جو ہوتے ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز امپریسو ہونی چاہیے, امپریسو ہونا چاہیے. امپریسو جو بالکل. اپلیکیشن آپ دیتے ہیں. ہاں ایپلیکیشن وہاں پر پرسنل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیسک ہے, بہت بیسک ہے. ٹھیک. اور وہ آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ وہاں پر لائک ہم یہاں پر آتے ہیں نا, یہ بھی ہمارا ایک کام ہے, اور یہاں پر مختلف کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں, آفاق وغیرہ, لائک وہاں پر اسٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ اپنا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں. اس ایپلیکیشن میں آتا ہے کہ آپ ایکسٹرا کریکولر کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو سر. نائس. اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ آج کے اس ایکسپو پروگرام سے انہوں نے کس حد تک فائدہ اٹھایا. اچھا, آپ کو کیا فائدہ ہوا آج کے ایکسپو, ایجوکیشنل ایکسپو سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ان ریپرزنٹیٹیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ہمارے لیے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں آئے اور ہمیں جو ہے گائیڈ کیے کہ پاکستان میں بہت مختلف یونیورسٹیز ہے. جو ہم اتنے پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ پاکستان میں کتنے یونیورسٹیز ہے اور کس یونیورسٹی میں کس سبجیکٹ کے زیادہ فائدے ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. اور آج ان لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہاں آئے, ہمیں یہ بتایا کہ کس یونیورسٹی میں کس سبجیکٹ کے زیادہ فائدے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں کتنے یونیورسٹیز ہیں اور ان یونیورسٹیز میں کتنے فیسلٹیز ہیں جو جنہیں ہم استعمال کر کے اپنی اسٹڈیز کو مطلب کنٹینیو کریں گے. تو ہمارے علاقے میں زیادہ لوگوں کو فائنینشیل پرابلم ہوتا ہے نا, فائنینشیل پرابلم کی وجہ سے زیادہ لوگ یونیورسٹیز میں نہیں جا پاتے ہیں. اس لیے انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ کس یونیورسٹی میں فائنینشیل سپورٹ ہے اور کس یونیورسٹی میں نہیں ہے, اور اسکالرشپ کے کتنے اپرچونیٹیز ہیں اور کتنے اپرچونیٹیز ہیں. یہ ہمیں اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا. اچھا جی, تھینک یو. اچھا جی, آپ اس وقت کون سے یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں یہاں؟ سر ہم خان یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا, تو آپ کس حوالے سے ہمارے یہ جو نوجوان ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کس حوالے سے گائیڈ کریں گی؟ بیسیکلی ہم بی ایس سی این اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم ان اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں گے اے کیو میں جو پروگرام جو ایجوکیشن وہ فراہم کرتا ہے, جیسے کہ بی ایس سی این نرسنگ میں کرتا ہے, ایم بی بی ایس, اور ایک نیا ڈپارٹمنٹ بھی اوپن ہوا ہے ایف اے ایس, فیکلٹی آف آرٹ اینڈ سائنس, اس کے حوالے سے ہم بتائیں گے. اچھا, تھینک یو سو مچ. ابھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں پشاور یونیورسٹی کے ریپرزنٹیٹیوز, ان سے ہم جاننا چاہتے ہیں. جی, آپ ہمیں بتائیے کہ پشاور یونیورسٹی وہ کون سی ڈسپلن آفر کر رہی ہے جو کہ دوسرے یونیورسٹیز میں وہ آفر نہیں ہوتی؟ جی, سب سے پہلے تو مطلب پشاور یونیورسٹی میں جب آپ آئیں گے مطلب کہ بی کے دوسرے یونیورسٹی جو ہے پیس اینڈ کانفلکٹ ادھر نہیں ہے, کرمینالوجی ادھر نہیں ہے, ڈیزاسٹر اینڈ مینجمنٹ نہیں ہے, اور یہ جو ڈسپلن ہے یہ نہیں ہے. اور پشاور یونیورسٹی میں یہ تقریباً 2-3 سال ہوئے کہ یہ مطلب پشاور یونیورسٹی میں یہ آفر کر. جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کے بی کے دوسرے یونیورسٹیز میں جائے ادھر یہ اتنے وہ نہیں ہے, ان کا ڈپارٹمنٹ اتنا وہ اچھا نہیں ہے. باقی آپ ادھر پشاور یونیورسٹی میں آئیں گے ماشاء اللہ وہاں پر اچھے ڈسپلن ہے, مطلب جرنلزم ہو گیا, پیس اینڈ کانفلکٹ ہو گیا, کرمینالوجی ہو گئی, اور باقی ہیلتھ اینڈ فزیکل سائنس یہ ڈپارٹمنٹ کافی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو فار ٹیکنگ یور ٹائم. اچھا, ابھی ہمارے ساتھ نیسٹ نیشنل یونیورسٹی فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ریپرزنٹیٹیو ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ چترال چونکہ ایک بیکورڈ ایریا ہے, یہاں سے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں نیسٹ میں ایڈمیشن بھی لیتے ہیں, لیکن کچھ فائنانشیل مجبوریاں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی پڑھائی وہاں پر جاری نہیں رکھ پاتے. تو اس حوالے سے میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ نیسٹ میں کیا ایسے اسٹوڈنٹس جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اسکالرشپس کے مواقع
موجود ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں آئے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آ کے اپنی تجربات اور اپنے جتنی انفارمیشن ہمارے پاس ہے ہم وہ شیئر کر سکیں. جیسا کہ آپ کا کہنا ہے کہ چترال میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ فائنینشلی ان کا اسٹیٹس اتنا صحیح نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی کی پوری فیس پے کر سکیں. مگر جب ہم نس کا دیکھتے ہیں تو نس میں فائنینشیل ایڈ کے بہت مواقع موجود ہیں. ان میں سے ایک ہے نیڈ بیسڈ اسسٹنس. نیڈ بیسڈ اسسٹنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے انہیں ایک اپلیکیشن فارم فل کرنا ہوتا ہے, اپنے ضروری انفارمیشن دینے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ انفارمیشن وغیرہ پرووائڈ کرتے ہیں اس حساب سے یونیورسٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انہیں کس پرسنٹیج کی اسکالرشپ ملنی چاہیے. ایک تو یہ ہے جسے ہم نیڈ بیس اسکالرشپ کہتے ہیں, اور دوسری ہمارے پاس ہے میرٹ بیس اسکالرشپ. میرٹ بیس اسکالرشپ ان اسٹوڈنٹس کو ملتی ہے جو کلاس میں اچھا پرفارم کرتے ہیں, جن کی جی پی ایک تھریشولڈ لیول سے آگے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ مختلف آرگنائزیشنز نس کے اندر کام کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس جن کو اسکالرشپ کی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے ان کی مدد کرتے ہیں. فار ایگزامپل یو ایس ایڈ ہے جو کہ نس سے کافی سالوں سے کام کر رہا ہے نس کے اندر. تو میرے حساب سے یہی انفارمیشن اویلیبل ہے میرے پاس. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. شروع ہوا فرداد صاحب پوز دے دیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر اپر چترال محترم انیس الرحمان صاحب موجود ہیں. ان سے ہم مزید جانکاری حاصل کرنا چاہیں گے اس ایجوکیشنل ایکسپو کے حوالے سے, تاکہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے مزید جانکاری حاصل ہو. تو سر, آج کا یہ پروگرام آپ آرگنائز کر رہے ہیں, تو اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا یہ ایجوکیشن ایکسپو ڈسٹرکٹ یوتھ آفس اور او ای سی کے مشترکہ کمبینیشن اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپر چترال کے تعاون سے یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے. اس پروگرام کو کرانے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایف ایس سی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پاکستان کے جو ٹاپ 15 یا 20 یونیورسٹیز ہیں ان کے ایڈمیشن کے حوالے سے اور ان میں جو اسکالرشپ دیتے ہیں ان کے حوالے سے ان اسٹوڈنٹ کو معلومات فراہم کرنا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں 15 یا 20 جو ٹاپ 20 یونیورسٹیز ہیں ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ہمارے جو ڈگری کالج بونی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اس بارے میں آگاہی دیں گے کہ آپ نے کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے, کون سے سبجیکٹ آپ نے چوز کرنا ہے اور کون سا یونیورسٹی آپ کو فائنانشیل سپورٹ دیتا ہے سر. تو یہ اس حوالے سے آگاہی پروگرام ہے سر. اچھا سر, تھینک یو سر, تھینک یو.